بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخلاف باب اعطیت، برخلاف باب اعطیت کے۔ ابھی آپ پڑھے کہ افعال قلوب کی خاصیت یہ ہے کہ ایک مفعول کو حذف کر کے ایک مفعول پر اقتصار جائز نہیں ہوتا ہے، یا تو ان کے دونوں مفعولوں کو ذکر کیا جائے یا دونوں مفعولوں کو حذف کیا جائے، کسی ایک پر اقتصار جائز نہیں ہے۔ ہاں، بعض مقامات میں ایک پر اقتصار ہوا ہے، جیسے آیت کریمہ اور شاعر کے شعر کے اندر ہے، لیکن یہ شاذ و نادر ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف باب اعطیت ہے کہ وہ بھی متعدی بد و مفعول ہے، لیکن اس میں ایک مفعول پر اقتصار اور ایک مفعول کو حذف کرنا جائز ہے، وہاں مطلقاً حذف اور ذکر جائز ہے باب اعطیت میں۔ اس کے برخلاف اسی کا بخلاف باب اعطیت، برخلاف باب اعطیت کے، فإنه يجوز فيه الاقتصار على أحدهما مطلقاً، کیونکہ اس میں ان میں سے ایک مفعول پر اقتصار جائز ہے مطلقاً، یعنی ایک مفعول کو حذف کر دیں اور ایک مفعول کو صرف ذکر کریں، یہ جائز ہے مطلقاً۔ اب مثال دے رہے ہیں کہ ایک میں پہلے مفعول کو حذف کیا گیا ہے اور دوسری مثال میں دوسرے مفعول کو حذف کر کے پہلے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، یقال جیسے کہا جاتا ہے، فلان یعطی الدنانیر، فلاں دینار عطا کرتا ہے نا، تو یعطی باب اعطیت سے ہے اور دو مفعول چاہتا ہے، یہاں ایک مفعول پر اختصار کیا اور دوسرے مفعول کو ایک مفعول کو حذف کر دیا ہے نا۔ یہاں پر معطا کو ذکر کیا اور معطا لہو کو ذکر نہیں کیا۔ فلاں عطا کرتا ہے، کیا عطا کرتا ہے، اس معطا کو ذکر کیا، دینار کو ذکر کیا، لیکن کس کو عطا کرتا ہے، غربا کو، فقراء کو، مساکین کو، کس کو عطا کرتا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو فقراء جو معطا لہو ہے یہاں پر، اس کو ذکر نہیں کیا، تو ایک مفعول پہلے مفعول کو حذف کر دیا اور دوسرے مفعول پر اختصار کیا۔ غیر ذکر المعطا لہو، معطا لہو کے ذکر کے بغیر، معطا لہو وہ شخص جس کو عطا کیا جائے۔ اور دوسری مثال ہے، فلان یعطی الفقراء، فلاں فقراء کو عطا کرتا ہے، من غیر ذکر المعطا، معطا کے ذکر کے بغیر۔ اب کیا عطا کرتا ہے، وہ معطا جو عطا کیا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ ہو گیا۔ اور باب اعطیت میں دونوں مفعولوں کو ایک ساتھ حذف کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو نسیہ منسیہ کر دیں، یہ بھی جائز ہے نا۔ وہی کہا وقد یحذفان معا، اور کبھی ایک ساتھ دونوں مفعولوں کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے تمہارا قول فلان یعطی ویکسو، فلاں عطا کرتا ہے اور کپڑا پہناتا ہے، کپڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دونوں مفعولوں کو بالکل حذف کر دیا گیا اور نسیہ منسیہ کر دیا گیا، یعنی نہ زبان پر اس کا ذکر کیا الفاظ میں اور نہ ہی دل میں وہ موجود ہے، دل میں بھی نہیں ہے اور الفاظ میں بھی نہیں ہے، پورے طور پر حذف کرنا بھی جائز ہے، مطلقاً جائز ہے نا، یہاں دونوں مفعولوں کو حذف کرنا، تو پورے طور پر ہے نا، دل سے بھی اس کو حذف کر دینا اور زبان سے بھی حذف کر دینا جائز ہے۔ لیکن اس کے برخلاف باب
افعال قلوب میں دونوں مفعولوں کو حذف کرنا جائز تو ہے ایک ساتھ، لیکن اس طور پر نہیں کہ دل سے بھی اس کو حذف کر دیا جائے، صرف عبارت سے حذف کرنا جائز ہے ہاں، لیکن معنوی طور پر وہ ملحوظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو محذوف معنوی منوی وہاں جائز نہیں ہے، اور یہاں پر محذوف منوی بھی جائز ہے۔ وقد یحذفان معا، اور کبھی دونوں مفعولوں کو ایک ساتھ حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے تمہارا قول فلان یعطی، فلاں عطا کرتا ہے اور کپڑا پہناتا ہے۔ اب کیا عطا کرتا ہے، کیا کپڑا پہناتا ہے، اس کو عبارت سے بھی حذف کر دیا اور دل سے بھی، تب بھی جائز ہے۔ کیوں دونوں کو حذف کرنا جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اذ یستفاد من مثلہ فائدۃ بدون المفعولین، کیونکہ اس جیسے باب سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے دونوں مفعولوں کے بغیر بھی۔ جب دونوں مفعولوں کو حذف کر دیا جائے اور کہا جائے فلاں عطا کرتا ہے یا فلاں نوازشات کرتا ہے، کیا نوازشات کرتا ہے، کس کو نوازش انعام و اکرام سے نوازتا ہے، دونوں کو اگر ہر طرح سے اگر حذف کر دیا جائے پھر بھی اس جیسے باب سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نہیں کہ فلاں آدمی سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، فائدہ حاصل ہو گیا۔ لیکن اس کے برخلاف باب علمتو یعنی افعال قلوب کے، کیونکہ افعال قلوب اور باب علمتو میں دونوں مفعولوں کو حذف کرنا تو جائز ہے، لیکن محذوف منوی بھی ہو، دل سے بھی ہو، زبان سے، عبارت سے، ہر طرح سے، یہ جائز نہیں ہے باب علمتو میں۔ کیوں جائز نہیں ہے اس کو بتا رہے ہیں، بخلاف مفعول ہے باب علمتو، برخلاف باب علمتو کے دونوں مفعولوں کے، باب علمتو کے دونوں مفعولوں کو ایک ساتھ اس طور پر حذف کرنا کہ نسیم منسیہ ہو جائے، محذوف لفظی محذوف منوی ہر اعتبار سے ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہی کہا فَإِنَّكَ لَا تُحْذَفُهُمَا نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اس لیے کہ اس کے دونوں مفعولوں کو نسیم منسیہ کے طور پر حذف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نسیم منسیہ بھول بسری ہو جانا ہے نا، دل، دماغ، زبان، ہر اعتبار سے حذف کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے باب علمتو میں۔ کیوں؟ اگر صرف باب علمتو میں یہ کہیں گے علمتو، باب علمتو سے مراد افعال قلوب، علمتو، ظننتو ہے نا، یہ کہیں گے میں نے جانا، میں نے گمان کیا، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا اس جیسے باب سے؟ کیونکہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ علم تو پہلے سے ہوتا ہی ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں ظن تو پہلے سے ہر آدمی کو ہوتا ہے، تو کچھ فائدہ ہوا اس لفظ کو بولنے کا؟ نہیں ہوا۔ برخلاف باب اعطیتو کے کہ وہاں اگر دونوں مفعولوں کو بھی حذف کر دیا جائے پھر بھی اس جیسے باب سے کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ فلا تقول، تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں علمتو، ظننتو، کم سے کم یا تو زبان پر دونوں مفعول ہو، یا اگر دونوں کو حذف کر دیا جائے تو کم سے کم دل میں موجود ہو، دل میں اعتبار ہو، تب علمتو اور ظننتو کہنا تو صحیح ہے کہ کون سی چیز کا علم ہے، کون سی چیز کا گمان ہے، اگر کم سے کم دل میں اس کا اعتبار ہے تب تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ مجھے فلاں چیز کا علم ہے، فلاں چیز کا گمان ہے، کم سے کم دل میں ہو۔ اگر دل میں بھی نہ ہو، نسیہ منسیہ ہو جائے، تو پھر یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم الفائدۃ، کیونکہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے، علمتو اور ظننتو کہنے سے اور دل میں بھی مفعولوں کا اعتبار نہ ہو، تو فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے علمتو اور ظننتو کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ من المعلوم ان الانسان لا يخلو عن علم وظن، کیونکہ یہ معلوم بات ہے کہ ہر انسان علم اور ظن سے خالی نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ علم، کچھ نہ کچھ ظن ہر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اگر قرینہ موجود ہے دونوں مفعولوں پر اور دونوں مفعولوں کا اعتبار قلب میں ہے،
تو پھر دونوں مفعولوں کو بھی حذف کرنا جائز ہے۔ وَأَمَّا مَعَ قِيَامِ الْقَرِينَةِ فَلَا بَأْسَ بِحَذْفِهِمَا، اور قرینہ قائم ہونے کے وقت دونوں مفعولوں کو حذف کرنے میں کوئی حرج نہیں، باب علمتوں کے دونوں مفعولوں کو۔ جیسے مثال ہے من یسمع یخل، جو ہر بات سنتا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے، جو ہر بات سنتا ہے، کوئی بات بول دیا وہ سننے لگا تو وہ خالی رہ جاتا ہے۔ اب کس چیز سے خالی رہتا ہے نا، اس چیز کو دونوں مفعول یخل یا افعال قلوب میں سے ہے، خلطوں میں سے ہے نا، اس کے لیے دو مفعول درکار ہے، دونوں مفعولوں کو حذف کر دیا قرینہ پائے جانے کی وجہ سے۔ اصل عبارت کیا ہے؟ من یسمع یخل مسموعہ صادقا، جو ہر بات سنتا ہے تو وہ اپنے مسموع کو، اپنی سنی ہوئی چیز کو سچ جاننے سے خالی رہ جاتا ہے، جو اس نے سنا ہے اس میں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے نا، اس سے وہ خالی رہ جاتا ہے۔ تو افعال قلوب کی ایک خاصیت یہاں پر ذکر کر دیے، وہ کیا کہ یا تو دونوں مفعولوں کو ذکر کیا جائے یا دونوں کو قرینے کے وقت حذف کیا جائے، ایک پر اقتصار جائز نہیں۔ ہاں اگر کہیں ہوا ہے تو وہ قلیل طور پر ہے۔ دوسری خاصیت اور دوسری خصوصیت افعال قلوب کی یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ وَمِنْهَا جَوَازُ الْإِلْغَاءِ، اور افعال قلوب کی خاصیت میں سے جواز الغاء ہے۔ اب منہا میں ضمیر کا مرجع کیا ہے تو بتایا، اے ومن خصائص افعال القلوب، یعنی افعال قلوب کی خصوصیتوں میں سے یہ ہے کیا؟ جواز الالغاء، جواز الغاء ہے۔ جواز الغاء کا مطلب کیا ہے؟ الغاء کا معنی ہوتا ہے ملغا اور بیکار کر دینا، یعنی عمل باطل کر دینا۔ افعال قلوب کا عمل کیا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر دونوں جزوں کو مفعولیت کی بنیاد پر منصوب کرنا۔ تو افعال قلوب کی ایک خاصیت کیا ہے؟ جواز الغاء بھی ہے، یعنی اس کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے، لیکن مطلقاً نہیں، اس میں تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر افعال قلوب کا معمول ہے نا پہلے آ جائے اور افعال قلوب بعد میں آئے تو اس وقت الغاء جائز ہے، اس کے عمل، افعال قلوب کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے۔ یا اپنے دونوں معمولوں کے بیچ میں افعال قلوب آ جائے، جب بھی اس کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے، اسے وہ کہا جواز الغاء اے ابطال عملہا، یعنی ان افعال کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے۔ کب؟ تو اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں، اذا توسطت بین مفعولیہا، جب یہ افعال قلوب اپنے دونوں مفعولوں کے درمیان آ جائے۔ مفعولیہا تثنیہ ہے، جب یہ اضافت کے وقت نون گر گیا، جب یہ افعال قلوب اپنے دونوں مفعولوں کے درمیان آ جائے۔ مثال کے طور پر زید ظننت قائم، تو دونوں مفعولوں کے درمیان ظننت آیا نا، تو اب اس کے عمل کو ملغا کرنا جائز ہے۔ جائز کے لفظ سے اشارہ ہے کہ عمل دینا بھی جائز ہے۔ زیدن ظننت قائمن کہنا بھی جائز ہے، زید ظننت قائم کہنا بھی جائز ہے۔ او تأخرت عنہما، یا یہ افعال دونوں مفعولوں سے پیچھے آ جائے اور دونوں مفعول ان کے دونوں معمول پہلے آ جائے، جیسے زید قائم ظننت اور زیدن قائمن ظننت، دونوں کہنا ٹھیک ہوگا۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ الغاء کیوں جائز ہے اور عمل دینا کیوں جائز ہے، ٹھیک ہے؟ عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے اور کیا کہتے ہیں کہ عمل باطل کرنا بھی جائز ہے اور ساتھ ساتھ عمل دینا بھی جائز ہے۔
عمل کا باطل اسی وجہ سے جائز ہے کہ جب افعال قلوب بیچ میں آئیں گے، شروع میں نہیں آئیں گے تو یہ ہو، یا اخیر میں آ جائیں گے افعال قلوب تو یہ ہو جائیں، ان کا عمل کمزور ہو جائے گا۔ تو جب ان کا عمل کمزور ہو جائے گا تو ان کا جو معمول تھا دونوں مفعول وہ اصل میں مبتدا اور خبر تھے، اور مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں تو مرفوع پڑھنا بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ ہو گیا؟ اور ان کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے ان کو عمل دینا؟ اس لیے کہ افعال قلوب میں سے کچھ نہ کچھ یہ تو ہے، اگرچہ ضعیف ہے، ضعیف ہو گئے ہیں بیچ میں یا آخر میں آنے سے، لیکن ان کو عمل دینا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگر عمل نہیں دیں گے تو اس وقت ان کا جو مدخول ہے نا، دونوں مفعول وہ کیا ہو جائیں گے؟ مبتدا اور خبر، اور یہ افعال قلوب خبر سے متعلق ہو جائے گا، ظرف ہو جائے گا۔ تو زید قائم ظننتو کا معنی کیا ہوگا؟ جب عمل نہیں دیں گے تو اس وقت ہوگا زید قائم فی ظنی کے معنی میں ہو جائے گا، زید کھڑا ہے میرے گمان میں، یہ مطلب ہوگا اگر عمل نہیں دیں گے۔ اور اگر عمل دیں گے تو ہوگا زیدن قائمن ظننتو، یعنی ظننتو زیدن قائمن، میں نے گمان کیا کہ زید کھڑا ہے، اس معنی میں ہوگا۔ دیکھیے دونوں چیز بتا رہے ہیں، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْإِلْغَاءُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، اور دونوں تقدیر پر الغاء اور اس کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے۔ دونوں تقدیر سے مراد چاہے یہ افعال بیچ میں آئے یا آخر میں آئے۔ کیوں؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں، لِاسْتِقْلَالِ الْجُزْءَيْنِ کَلَامًا تَامًّا، کلام تام کے طور پر دونوں جز کے مستقل ہونے کی وجہ سے، دونوں جز سے مراد جو دونوں مفعول بن رہے تھے وہ دونوں کلام تام کے طور پر، یعنی مبتدا اور خبر کے طور پر دونوں جز مستقل ہیں، اب ظننتو کے محتاج نہیں ہیں۔ تو کلام تام کے طور پر دونوں جز کے مستقل ہونے کی وجہ سے شاعر کہتے ہیں استقلال الجزئین الصالحین لأن یکونا مبتدعا وخبرا او مفعولین لہا، یعنی دونوں جز کے اس بات کے صلاحیت ہونے کی وجہ سے کہ دونوں مبتدا یا خبر ہو یا دونوں ان افعال کے مفعول ہو، تو دونوں چیزوں کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، ہے نا، وہ دونوں جز مبتدا اور خبر ہونے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان افعال کے لیے مفعول ہونے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علی تقدیر الالغاء وجعلهما مبتدعا وخبرا مع ضعف عملها بالتوسط والتأخر، کلام تام کے طور پر دونوں جز کے مستقل ہونے کی وجہ سے الغاء کی تقدیر پر، جب الغاء ہو جائے، عمل باطل کر دیا جائے تو کلام تام کے طور پر دونوں جز کیا ہو جائے گا؟ مستقل ہو جائے گا، مبتدا خبر ہو جائے گا۔ وَجَعَلَهُمَا مُبْتَدَعًا وَخَبَرًا مَعَ ضُعْفِ عَمَلِهَا بِالتَّوَسُطِ وَالتَّأَخُّرِ، آخر سے ترجمہ کریں گے، ان افعال کا بیچ میں یا آخر میں آنے کی وجہ سے ان کا عمل کمزور ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا مبتدا اور خبر بنانے کی تقدیر پر، ان دونوں کو مبتدا اور خبر بنانے کی تقدیر پر اور ان کے عمل کو ملغا کرنے کی تقدیر پر، ہے نا، دونوں جز کلام تام کی بنیاد پر مستقل ہو چکے ہیں، مبتدا خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے عمل کو ملغا کرنا، ہے نا، ابطال جائز ہے۔ ہو گیا؟ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر افعال قلوب پہلے آ جائے اور ان کا معمول بعد میں آئے، مثلا ظننتو زیدن قائمن، تو اس وقت بھی الغاء جائز ہے، ظننتو زیدن قائمن کہنا بھی جائز ہے، عمل کو باطل کرنا جائز ہے، لیکن یہ قول انتہائی ضعیف ہے، جمہور کے برخلاف ہے۔ اگر یہ افعال قلوب شروع میں آ جائے تو اس وقت یہ عمل کریں گے، ملغا نہیں ہوں گے، ان کا عمل باطل نہیں ہوگا۔ عمل کے بطلان کا جو قول ہے وہ ضعیف ہے،
اور جمہور نحویوں کے خلاف ہے۔ اسی کو کہا وقد نقل الالغاء عند التقدیم ایضا، اور ان افعال کے مقدم ہونے کے وقت بھی الغاء منقول ہے، ہاں ان کے عمل کو باطل کرنا منقول ہے، جیسے ظننت زید قائم، لیکن الجمہور علی انہ لا یجوز، لیکن جمہور اس بات پر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، جب یہ افعال مقدم ہو تو ان کے عمل کو باطل کرنا جائز نہیں ہے، الغاء جائز نہیں ہے۔ اب اچھا، اگر الغاء ہو جائے، عمل باطل ہو جائے تو کیا ہوں گے؟ کلام تام کے طور پر دونوں جز مستقل ہوں گے، اور دونوں جز کیا ہو جائیں گے؟ مبتدا اور خبر، اور اس وقت یہ افعال قلوب ظرف کے معنی میں ہوں گے۔ مثلا زید قائم ظننتو، یہ زید قائم فی ظنی کے معنی میں ہوگا، اور زید ظننتو قائم یہ معنی ہوگا زید قائم فی ظنی کے معنی میں ہوگا۔ ہو گیا؟ اسی کو کہا وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ عَلَى تَقْدِيرِ إِلْغَائِهَا فِي مَعْنَى الظَّرْف، اور یہ افعال قلوب الغاء کی تقدیر پر ظرف کے معنی میں ہوں گے۔ جب ملغا کیا جائے گا، عمل باطل کیا جائے گا، تو ان کا دونوں جز کلام تام کے طور پر مستقل ہوگا، مبتدا خبر ہوں گے، اور یہ افعال قلوب اس وقت ظرف ہوں گے، ہے نا۔ مثلا زید قائم ظننتو، یہ زید قائم فی ظنی کے معنی میں ہوگا، اور فی ظنی یہ قائم سے ظرف ہو جائے گا، زید مبتدا اور قائم یہ اسم فاعل، اور فی ظنی اپنے ظرف سے مل کر کے ہاں خبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کو کہا ہے فمانا زید قائم ظننتو زید قائم فی ظنی، تو زید قائم ظننتو کا معنی زید قائم فی ظنی ہے جب ان کا عمل باطل ہو جائے۔ اب وہی چیز بتا رہے ہیں کہ الغاء جائز ہے، تو یہاں جواز کا لفظ بتا رہا ہے کہ عمل دینا بھی صحیح ہے۔ وفی قولہ جواز الالغاء اشارۃ الی جواز اعمالها ایضا علی تقدیر التوسط والتأخر، اور ماتن کا قول جواز الالغاء یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ ان افعال کو عمل دینا بیچ میں یا آخر میں آنے کی تقدیر پر بھی جائز ہے۔ جب یہ افعال بیچ میں آئے تو بیچ میں یا آخر میں آنے کی تقدیر پر ان افعال کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ ہو گیا؟ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان دو صورتوں میں الغاء بھی جائز ہے اور عمل دینا بھی جائز ہے، تو الغاء یہ زیادہ بہتر ہے یا عمل دینا زیادہ بہتر ہے؟ تو اس کے بارے میں بات شروع میں یہ ہے کہ اگر یہ افعال بیچ میں آئے، ٹھیک ہے، تو عمل دینا بہتر ہے۔ افعال قلوب بیچ میں آئے تو عمل دینا بہتر ہے، اور اگر آخر میں آئے تو ابطال عمل بہتر ہے، اسی کو کہا۔ اور بات شروع میں ہے ان الاعمال اولا علی تقدیر التوسط، اور بات شروع میں ہے کہ ان افعال کو عمل دینا توسط کی تقدیر پر، بیچ میں آنے کی تقدیر پر اولا اور بہتر ہے۔ وفی بعضھا، اور بات شروع میں ہے انہا متساویان، کہ دونوں صورت برابر ہے، ان افعال کو عمل دینا بھی اور ابطال عمل بھی۔ اچھا، لیکن اگر اخیر میں یہ افعال آ جائے تو اس وقت ابطال عمل الغاء یہ بہتر ہے۔ اس نے کہا والالغاء اولا علی تقدیر التأخر، اور ان افعال کے اخیر میں آنے کی تقدیر پر الغاء اولا اور بہتر ہے، ابطال عمل بہتر ہے۔ تو ماتن نے دو صورتوں کو بیان کیا کہ جن دو صورت میں الغاء بھی جائز ہے افعال قلوب کے اندر اور عمل دینا بھی جائز ہے، اور وہ دو صورت کیا ہے کہ یہ افعال بیچ میں آئے دونوں مفعولوں کے، یا اخیر میں آئے۔ لیکن کچھ اور صورتیں ہیں جہاں پر افعال قلوب میں الغاء واجب ہے، ٹھیک ہے، ان صورتوں کو ماتن نے ذکر نہیں کیا، شارح نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، ماتن نے صرف انہی دونوں صورتوں کو کیوں ذکر کیا؟ اور بھی 4-5 صورتیں ہیں
جہاں پر الغا واجب ہے، یہاں تو صرف جائز ہے نا، وہاں کیا ہے؟ الغا واجب ہے، تو صرف انہی دونوں صورتوں کو کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ کلام کے اندر یہ دونوں صورتیں زیادہ مشہور و معروف اور شائع زائع ہیں، اسی لیے ان دونوں صورتوں ہی پر ماتن نے اکتفا کیا اور باقی صورتوں کو ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب ان صورتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ ان دو صورتوں کے علاوہ جہاں الغا ہوتا ہے، ابطال عمل ہوتا ہے وجوبی طور پر، اب وہ کتنی صورتیں ہیں تو گنتے جائیے۔ وقد یقع الالغاء فیها اذا توسطت بین الفعل ومرفوعه، اور کبھی ان افعال میں الغا واقع ہوتا ہے، ابطال عمل ہوتا ہے، جبکہ یہ افعال فعل اور اس کے مرفوع کے درمیان آئے، یعنی فعل اور فاعل کے درمیان یہ افعال آ جائے۔ جیسے مثال سے واضح ہے، ضرب احسب زید، تو ضربہ فعل ہے، زید اس کا مرفوع ہے، اور فعل اور اس کے مرفوع کے درمیان یہ افعال قلوب میں سے احسب آ گیا ہے۔ جب الغا واجب ہو، الغا ہو، تو وہاں افعال قلوب ظرف کے معنی میں ہو جائے گا، تو یہاں ضرب احسب زید کس معنی میں ہوگا؟ ضرب زید فی ظنی یا فی گمانی، فی ظنی ہے نا، فی حسبی، تو ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت وبین اسم الفاعل و معمولہ، اور اسم فاعل اور اس کے معمول کے درمیان آنے سے، جب یہ افعال اسم فاعل اور اس کے معمول کے درمیان آ جائے تو اس وقت ان افعال کا عمل باطل ہو جاتا ہے وجوبی طور پر۔ جس طرح سے فعل یا شبہ فعل فاعل اور مفعول چاہتا ہے، ایسے ہی اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ بھی فاعل اور مفعول چاہتا ہے، تو اس کا معمول سے مراد یہاں مفعول ہے، تو اس میں فاعل کا بھی مفعول ہوتا ہے نا، ہاں، تو جب یہ افعال اسم فاعل اور اسم فاعل کے مفعول کے درمیان آ جائے تو الغا واجب ہے، اسی کو کہا۔ جیسے مثال دی ہے نحو لست بمکرم احسب زیدن، تو بمکرمن یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اور زیدن اسم فاعل کا مفعول ہے، تو اسم فاعل اور اس کے معمول کے درمیان احسب افعال قلوب میں سے آیا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ لست بمکرمن احسب زیدن، احسب یہ ظرف کے معنی میں ہو جائے گا، ترجمہ ہوگا لست بمکرمن زیدن فی ظنی، یعنی میرے گمان میں تو زید کا اکرام کرنے والا میں سے نہیں ہے، تو زید کی تعظیم کرنے والے میں سے نہیں ہے، تو بمکرمن یہ اسم فاعل ہے اور زیدن اس کا مفعول ہے، تو اسم فاعل اور اس کے معمول کے درمیان افعال قلوب میں سے احسب آیا ہے۔ دو صورت ہو گئی، وبین معمول ان، اور جب یہ افعال قلوب انا کے دونوں معمول کے درمیان آئے، انا کے دونوں معمول کیا ہے؟ انا کا اسم اور انا کی خبر، جب ان دونوں کے بیچ میں افعال قلوب آ جائے تو ان کا عمل وجوبی طور پر باطل ہو جاتا ہے۔ تین صورت ہو گئی، اسی کو کہا نحو انا زیدن احسب قائم، تو زیدن انا کا اسم ہے، قائم اس کی خبر ہے، دونوں معمول کے درمیان افعال قلوب احسب آیا ہے، میرے گمان میں بے شک زید کھڑا ہے، یعنی انا زیدن قائم فی ظنی۔ تین صورت ہو گئی۔ چوتھا وبین صوفا و مصحوبہا، اور جب یہ افعال قلوب صوفا اور اس کے مصحوب کے درمیان، اس کے مدخول کے درمیان آ جائے، صوفا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نا، تو صوفا اور اس فعل مضارع کے درمیان جب افعال قلوب آ جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے وجوبی طور پر۔ کتنی صورت ہو گئی؟ چار صورت۔ نحو صوفا احسب یقوم زید، ہے نا، میرے گمان میں ان قریب زید کھڑا ہونے والا ہے، کھڑا ہوگا، ہو گیا۔
5ویں صورت وہ بین المعطوف والمعطوف علیہ، اور جب یہ افعال معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان آ جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اب مفعولیت کی بنیاد پر دونوں جز کو نصب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے جاءنی زید احسب و امر، میرے گمان میں میرے پاس زید اور عمر آیا، تو زید اور امر یہ معطوف اور معطوف علیہ ہے نا، دونوں کے درمیان احسب آیا ہے، معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان، تو اب ان کا عمل باطل ہو جائے گا، اور اصل عبارت یہ ہوگی جاءنی زید و امر فی ظنی کے معنی میں ہوگا، ہو گیا۔ ولا شک ان الغاء فی هذه الصور واجب، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان تمام صورتوں میں الغاء، ان افعال کا ابطال عمل واجب ہے، ان 5 صورتوں میں۔ 5 صورت ہوئی نا، کون سی صورت؟ جبکہ فعل اور مرفوع کے درمیان افعال قلوب آئے، اسم فاعل اور اس کے معمول کے درمیان آئے، انا کے دونوں معمول کے درمیان آئے، چوتھی صورت سوفا اور اس کے مصحوب کے درمیان آئے، 5ویں صورت معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان آئے، تو ان صورتوں میں الغاء واجب ہے، اور 2 صورتوں میں الغاء جائز ہے، جبکہ دونوں معمول کے، یہ 5 صورتیں نہ ہوں اور ان کے دونوں معمول کے بیچ میں یا آخر میں آئے، ٹھیک ہے؟ فلہذا قید جوازہ المنبی عن جواز الاعمال ایضا، یہ قیدہ یقید باب تفعیل سے معروف کا، معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، قیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معروف پڑھیں گے تو اس کا فاعل کی لے ضمیر لوٹے گی مصنف کی جانب، ماتن کی جانب، اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ 2 صورتوں میں جو پہلے بیان ہوا، ان 2 صورتوں میں الغاء کے ساتھ عمل دینا بھی جائز ہے، اسی وجہ سے وہاں جواز الالغاء کہا ہے، ماتن نے جواز کا لفظ بولا ہے نا، اسی کو کہا ہے فلہذا قید جوازہ المنبی عن جواز الاعمال ایضا، اسی وجہ سے ماتن نے جواز الالغاء کہا، جواز کی قید لگایا، قیدہ جوازہ ہے نا، جواز الغاء کی قید لگایا ماتن نے، المنبی عن جواز الاعمال ایضا، جو جواز اعمال کو بھی بتاتا ہے، جواز الالغاء میں جواز کا لفظ اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ عمل دینا جائز ہے، جوازہ یعنی جواز الالغاء کی قید لگایا، کہاں پر؟ بقولہ اذا توسطت یعنی بین مفعولیہا او تأخرت یعنی عنہما، تو جواز کی قید لگایا اپنے اس قول سے کہ جب یہ افعال دونوں مفعولوں کے درمیان یا دونوں مفعولوں کے بعد آئے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، ملغا ہو جاتا ہے، یہ کہا ہے ماتن نے۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ماتن نے یہ کیوں کہا کہ جب یہ افعال دونوں مفعولوں کے بیچ میں آئے یا دونوں مفعولوں کے بعد آئے تو ان کا الغاء جائز ہے، صرف اسی صورت کو کیوں خاص کیا، انہی دونوں صورتوں کو؟ ان 2 صورتوں کے علاوہ بھی 5 صورتیں ہیں جہاں الغاء ہے، اور وہاں صرف الغاء جائز نہیں بلکہ واجب ہے، ان صورتوں کو بدرجہ والا ماتن کو ذکر کرنا چاہیے، پھر صرف انہی دونوں صورتوں کو کیوں خاص طور پر ذکر کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے اس کے شائز آئے اور اس کا وقوع بکثرت ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنَّمَا خَصَّ هَذَا الْإِلْغَاءَ الْخَاصَّ بِالذِّكْرِ مَا أَنَّ مُطْلَقَهُ أَيْضًا مِّن خَصَائِصِهَا لِشُيُوعِهِ وَكَثْرَةِ وُقُوعِهِ، اور اس الغاء خاص کو ذکر کے ساتھ ماتن نے خاص کیا، ما ان مطلقہ ایضا من خصائصها، باوجود کہ ان افعال مطلقاً الغاء اس کے خصائص میں سے ہے، مطلقاً ان افعال کو کیا کرنا، ملغا کرنا کیا ہے، ان کی خصائص میں سے ہے۔ اب ابھی آپ پڑھیں نا کہ یہ افعال مقدم بھی ہو جائے تب بھی الغاء جائز ہے، تو اس وقت کیا ہوا؟ ایک قول کے مطابق مطلقاً ان میں الغاء جائز ہے،
تو مطلقاً کیوں نہیں کہا کہ الغا بھی جائز ہے اور عمل دینا بھی جائز ہے؟ انہی دونوں صورتوں کے ساتھ کیوں خاص کیا کہ جب مقدم ہو ان کے معمول یا ان کے معمول کے درمیان یہ آئے تو ان دونوں صورتوں میں الغا جائز ہے اور عمل دینا جائز ہے. حالانکہ الغا تو ہر صورت میں مقدم یہ افعال ہو جائے تب بھی جائز ہے ایک قول کے مطابق. تو انہی دونوں صورتوں کو اس لیے ذکر کیا کہ زیادہ کثیر بکثرت جو واقع ہیں انہی دونوں صورتوں میں الغا ہوئے ہیں. جب یہ بیچ میں آئے افعال یا آخر میں آئے. اگر شروع میں آئے تو وہ بہت نادر ہے اور بہت ایک قول کے مطابق ہے اور وہ بھی جمہور کے خلاف ہے. اس لیے مطلقاً اس کے الغاء کا قول نہیں کیا. اسے وہ کہا کیوں انہی دونوں صورتوں کو خاص کیا؟ لِسُیُوعِهِ وَکثرتِ وُقُوعِهِ، ان کے شائع زائع اور ان کے واقع ہونے کی کثرت کی وجہ سے، ان کے شائع زائع ہونے کی وجہ سے ان دونوں صورتوں میں عام طور پر الغاء ہوتا ہے اور عمل دینا بھی جائز ہوتا ہے، اور بکثرت یہ دونوں صورتیں کلام عرب میں پائی جاتی ہیں. اس وجہ سے انہی دونوں صورتوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. بس.